وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آج کے اس غیر گزرے دور کے اندر، آج کے اس مادہ پرستی دور کے اندر، آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمارا رویہ، ہمارا بولنا چلنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا والدین سے بات کرنا کیسا ہے ہم بخوبی جانتے ہیں۔ ایک طرف اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنا، اور میں اور آپ آج اپنا رویہ دیکھیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، کہ ہمارا رویہ کیسا ہے، ہمارا بولنے کا انداز کیسا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہونے کا انداز کیسا ہے، ان کے پاس بیٹھنے کا انداز کیسا ہے۔ بھائیو، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے قرآن جیسی عظیم نعمت کو ہمارے لیے اتارا ہے۔ آپ علیہ السلام یہ تحفہ لے کر آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بتلایا، ہر چیز کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ اب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کس انداز سے گفتگو کریں گے، ان کے سامنے بیٹھیں گے کیسے، ان کے سامنے اٹھیں گے کیسے، ان کا خیال کیسے رکھیں گے۔ اللہ کا قرآن بول کے پکار کے کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ والدین کو اف تک بھی نہ کہو اور نہ ان دونوں کو جھڑکو، وہ تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت عظیم نعمت ہے، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ لیکن میرے بھائی، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو پھرولیں، تو کیا ہم والدین کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں جس طرح ہمیں قرآن دعوت دیتا ہے، جس طرح ہمیں رب رحمان دعوت دیتا ہے، جس طرح ہمیں رب رحمان نے حکم کیا ہے کہ اگر والدین سے بات کرنی ہے آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، ان کے سامنے عقل والی بات نہیں ہونی چاہیے، ان کے سامنے احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائی، آج تو بات کرتا ہے، میں کیا ہوں؟ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے نا تو سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا بن گیا۔ اور بھائی، یہ تیری میں تجھے لے کے ڈوب جائے گی، رب کعبہ کی قسم ہے۔ یہ وہی والد ہے، ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پوچھتا ہے ابا جی یہ کیا ہے؟ باپ بتلاتا ہے بیٹا یہ فلاں چیز ہے۔ پھر پوچھتا ہے ابا جی یہ کیا ہے؟ باپ بتلاتا ہے، پھر پوچھتا ہے، پھر پوچھتا ہے، حتیٰ کہ کچھ 40 50 100 مرتبہ پوچھتا ہے۔ باپ بڑی نرمی سے، بڑی شفقت سے، بڑے پیار سے جواب دیتا ہے بیٹا یہ چڑیا ہے، یہ کوا ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ اور ایک ہی محفل میں کتنی دفعہ پوچھتا ہے۔ اب باپ اسی جگہ پہ جاتا ہے، اسی جگہ پہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ بیٹا ایک دفعہ بتلاتا ہے، میری طرف توجہ رکھیے۔ باپ بیٹا بتلاتا ہے یہ فلاں چیز ہے، باپ پھر پوچھتا ہے۔ جب باپ تیسری مرتبہ پوچھتا ہے نا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹے کی طرف سے جلا ہوا جواب آتا ہے، سڑا ہوا جواب آتا ہے،
ابا تو اندھا تو نہیں ہو گیا، تجھے کتنی دفعہ بتلایا ہے یہ فلاں چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بیٹے کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اور پھر باپ کہتا ہے بیٹا جب تو 5-6 سال کا تھا، چھوٹا سا تھا، اسی مقام پہ، اسی جگہ سے ہم گزر رہے تھے، تو نے مجھ سے 100 دفعہ سوال کیا تھا، 100 دفعہ پوچھا تھا بابا یہ کیا ہے؟ میں نے بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ تجھے 100 دفعہ بتلایا تھا یہ فلاں چیز ہے، اور آج تو تیسری مرتبہ ہی میرے ساتھ آگ بگولا ہو گیا۔ اور میرے بھائی، والدین کی قدر تب ہوتی ہے جب یہ نعمت ہم سے چھین جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ او بھائی، اور تو کچھ بڑی دور کی بات ہے، ہم ان کو اف تک بھی نہیں کہہ سکتے۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ وہ کوئی کام کہتے ہیں نا تو اچھا آ رہا ہوں، اچھا کرتا ہوں، یہ چیز بھی ہم ان سے نہیں کہہ سکتے۔ بھائی ادھر متوجہ ہوں۔ اللہ تعالی نے والدین کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے، چاہے کوئی بھی ہے اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہے، چاہے وہ ولی کا بیٹا ہے، چاہے وہ محدث کا بیٹا ہے، چاہے وہ عالم دین کا بیٹا ہے، اگر اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا تو رب تعالی کی طرف سے وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، اللہ کی بڑی عبادت کرنے والا ہے، دن اور رات کے اندر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع اور سجود کرتا ہے، والدین کا نافرمان ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی جنت پہ نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ والدین کی عزت، احترام، ان کی خدمت ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث فخر ہے۔ اگر ہم والدین کی عزت کرتے ہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، آج ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارے رزق میں کمی آ گئی، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا جی، ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا، پڑھتے ہیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، سبق یاد نہیں ہوتا۔ اور بھائی آپ نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کہ میں اپنے والدین کا ادب و احترام کتنا کرتا ہوں، ان کی خدمت کتنی کرتا ہوں، ان کے ساتھ میرا بیہیویئر کیسا ہے، میرا رویہ کیسا ہے، میں ان کے ساتھ بات کیسے کرتا ہوں، ان کے ساتھ بولتا کیسے ہوں، ان کے آرام کا خیال کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ہم دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے کام سارے سیدھے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیاوی امور میں والدین کی خدمت کا مطلب ہے دنیاوی امور میں ان کی بات کو ماننا۔ آج ہم کتنے بھائی ایسے ہیں جو والدین کی بات کو مانتے ہیں؟ کتنے بھائی ایسے ہیں جو والدین کی بات کو مانتے ہیں، سنتے ہیں، فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں؟ کتنے بھائی ایسے ہیں جو والدین کی خدمت کرتے ہیں؟ اپنے گریبانوں میں آج جھانکیے گا، اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے رب سے معافی مانگیے گا، اپنے والدین سے آج جا کے معافی مانگیے، اپنے اللہ کے سامنے رو رو کے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیے گا۔
اللہ کی قسم ہم تو کہتے ہیں نا والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے بھائی، تو ایک رات کے کچھ گھنٹے ان کا بھی حساب نہیں دے سکتا۔ اپنی والدین نے جب پیدائش کے وقت تیری والدہ نے جو تکلیف اٹھائی ہے، تو اس کا پوری زندگی جو مرضی کرتا رہے اس کا حساب نہیں دے سکتا، اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آج ہم کہتے ہیں ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو آئیے آج سے عزم اور ارادہ کریں کہ ہم اپنے والدین کی خدمت بھی کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی اس سے بھی پیش آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ بھی کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں۔ نبیوں کو بھی خطاب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ والدین کی خدمت کا کر رہے ہیں۔ آج میں اور تو کس بات کی مولی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی مقام اور مرتبہ دے دیا والدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام